ہم مفتی صاحب سے بات کرنے والے تھے، مفتی حنیف قریشی صاحب سے، بریک آ گیا تو میں نے کہا تھوڑا سا میں ٹائم لے لوں تاکہ وہ منقطع نہ ہو سلسلہ. جی حضرت بسم اللہ. میں محبت سے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت مولائے کائنات مولا المومنین والمسلمین یعصوب المتقین امام الصحابۃ والتابعین حضرت سیدنا فاتح خیبر مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ذات سے محبت یہ عبادت بھی ہے، اور عبادت میں آگے درجے ہیں. واہ. کوئی نفلی عبادت ہوتی ہے، کوئی سنت عبادت ہے، کوئی واجب ہے، اور یہ جس محبت علی کو میں نے عبادت کہا یہ فرضی عبادت ہے. آل بیت اطہار کی جن ہستیوں کا پیار امت پہ فرض کیا گیا ان میں سے ایک علی بھی ہیں. واہ سبحان اللہ. اور یہ خود نبی پاک کے صحابہ نے آ کر خود رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آیت مودت اتری ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ نزلت ان کی محبت ہم پر نازل ہو گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک علی، ایک فاطمہ، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے. سبحان اللہ. تو ظاہر ہے جن سے بندہ پیار کرتا ہے پھر فاکثر ذکر اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے. اور مولا کائنات مولا علی پاک کو تو یہ کمال حاصل ہے کہ حضور نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت. اب ہر بندہ ذکر علی نہیں کر سکتا، ہر بندہ ذکر علی نہیں کر سکتا. پہلے میرے نبی نے فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ تکنا بھی عبادت ہے. اللہ. اب ظاہر ہے یہ تو انہیں کو ملے گی جو اس زمانے میں ہوں گے. بالکل. اب دل میں تڑپ آئی یا رسول اللہ ہم اس عبادت سے معروم رہ گئے. فرمایا ذکر علی عبادہ، چلو تم علی کا ذکر کر لو. اللہ علی کا ذکر عبادت ہے. اب یہ علی کا ذکر کرنا بھی بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی فتوے آ جاتے ہیں، کبھی توپیں تیر کمان سارا سیدھا ہو جاتا ہے، اور کبھی سر اتر جاتے ہیں. ایسا دور تاریخ میں گزرا ہے کہ آل بیت اطہار بالخصوص مولا کائنات کے نام پہ اگر بچوں کا نام رکھ دو تو سر کٹ جاتے تھے. یہ ایک پورا دور گزرا ہے. محراب و ممبر سے ان کے خلاف بد زبانی ہوتی تھی، اور یہ ایک پوری تاریخ ہے، اس کا کوئی انسان کا بچہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. اب میرے حضور کو پتا تھا کہ یہ بھی بہتوں کے لیے مشکل ہوگا، دل میں ہوگا کاش میں یہ عبادت کر سکوں. فرمایا حب علی عبادہ، علی کا پیار بھی عبادت ہے. یعنی اگر ذکر نہیں کر سکتا دل میں تو علی کو بسا کے رکھ. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ خصائل حمیدہ اوصاف حسینہ کا حسین مرقع ہے. ولادت سے لے کر شہادت تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا، میں لفظ بول رہا ہوں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب یہ علی کسی خطا یا گناہ کی نجاست میں اس کا قدم لگا ہو. اللہ اکبر. ولادت سے لے کر شہادت تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب مولا علی کا قدم کسی خطا، کسی گناہ کی نجاست میں لتھڑا ہو. یہ میں پھر وہی جملہ دہراؤں گا، اور میرا انشاءاللہ کوشش ہے کہ بچے بچے کی زبان پر یہ صدا جاری ہو جائے کہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. یہ عقل میں آنے والے لوگ نہیں ہیں. ان کو مالک کونین نے اتنی عظیم شانیں عطا فرمائی ہیں کہ جو ہم عقل کے ترازو پر تول نہیں سکتے. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کتنا پیار کیا. یہ محب رسول بھی ہیں اور محبوب رسول بھی ہیں. واہ. نبی پاک نے فرمایا کل میں جھنڈا بدر اپنا خیبر کے حوالے سے، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے. ہوا یہ کہ کئی جنگی آپریشن ہوئے اور ناکام ہو گئے، کچھ صحابہ شہید ہو گئے. تو حضور نے فرمایا سٹاپ کر دو، یہ سارا سلسلہ جنگوں کا، یہ جو جا رہی ہیں یہ ٹروپس جا رہے ہیں واپس آ جائیں. حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہوگا، اس کے رسول کا بھی محبوب ہوگا. اور دوسری روایت وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہوگا، اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوگا. ساری رات صحابہ نے مصلی پہ گزار دی کہ یہ جناب ہمیں مل جائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جملہ میرا آ رہا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے غار کا ساتھی بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جسے چاہتا ہے اسے کندھے کی سواری عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جسے چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں خیبر والے دن جھنڈا آ جاتا ہے. واہ. یہ انتخاب الہی ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. انسان کا بچہ وہ ہے کہ جو اللہ کی ہر عطا پر راضی اور خوش ہو جائے. بے شک. جنہیں حضور نے کندھوں پہ بٹھایا ان سے بھی پیار کرے،
اور جن کے کندھوں پہ حضور نے چڑھ کر انہیں عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں وہ ان سے بھی پیار کریں. بے شک. تو یہ مولا کائنات مولا علی پاک، آپ کی آنکھوں میں ورم تھا، تکلیف تھی. اگلے دن حضور نے آئے اور صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے قدم اوپر کر کر کے دیکھنے لگے کہ حضور کی نگاہ ہم پر پڑے. یہ بھی ایک تڑپ تھی، وگرنہ یہ تو انتخاب الہی تھا، کیونکہ حضور نے وہی کر رہے ہیں جو رب نے انہیں کہنا ہے. تو میرے نبی نے دیکھ کے فرمایا علی کدھر ہے؟ حضور وہ تو بیمار ہیں، بلاؤ. لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا. فرماتے ہیں میری ساری تکلیف دور ہو گئی اور میرے نبی نے جھنڈا دیا. اب بڑا خاص معاملہ ہے، جب مولا علی وہ جھنڈا لے کر گئے خیبر کی طرف تو آپ نے سب سے پہلے اس جھنڈے کو گاڑا، وہ پتھر میں گڑ گیا. تو زرقانی، امام زرقانی اور دیگر کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ اوپر سے جو اوپی ہوتا ہے، یعنی گلے کا اوپر جو گارڈ ہوتا ہے، اس نے دیکھو، کہنے لگا تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب وفی روایتن سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو اوپر سے شور ڈال دیا اس یہودی نے، کہنے لگا قد غلبتم ایو الیہود یا معاشر الیہود، اے یہودیو تم مغلوب ہو گئے، تم ہار گئے، شکست کھا گئے. یہاں پر کئی محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ان کی کتابوں میں یہ پہلے سے موجود تھا کہ اس قلعے کو اگر کوئی فتح کرے گا تو اس کا نام حیدر کرار ہوگا. تو علی بن ابی طالب شجاعت میں بھی بے مثال ہے، علم میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم مولا کائنات کا ہے. خود حضور کی صحیح حدیث ہے اور خود صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی علمی مسئلہ درپیش ہوتا تو ہم مولا علی کی خدمت میں جاتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تو مشہور زمانہ جملہ ہے لولا علی لا ہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. پھر کوئی آپ سے سوال پوچھتا تو آپ فرماتے ہیں ہمارا کیا مسئلہ ہے، کوئی بھی مشکل آئے، ہمارا پرابلم کیا ہے، ہمارے اندر علی موجود ہے. کوئی بھی سوال آتا خلیفہ اول خلیفہ ثانی دونوں خلفائے راشدین کے پاس، تو آپ اس کو جب کوئی مشکل پڑتی تو آپ فرماتے علی کے دروازے پہ چلے جاؤ. اس معنی میں اہل علم کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ ان علمی مشکل، دیکھیں باقی نظریات اعتقادات وہ سب کے اپنے اپنے ہیں، لیکن اس علمی مشکل کشائی جو مولا علی کی ہے، اس کا کوئی مسلک، کوئی مکتب فکر اس کا انکار نہیں کرتا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے جناب جو کوئی مشکلات تھیں انہوں نے مولا علی کے پاس آ کر اپنے اس پرابلم کا سالو کیا، حل کیا. تو حضرت علی المرتضیٰ شجاعت میں بھی بے مثال ہیں، علم میں بھی بے مثال ہیں، حسب میں بھی بے مثال ہیں، نسب میں بھی بے مثال ہیں. اب میں یہ وقت مجھے اس کا بھی احساس ہے اور بھی حضرات بیٹھے ہیں. اب یہ بحث محدثین میں ہے کہ حضرت، اچھا یہ بھی ایک میں پورا بیان کر دوں کہ بالاتفاق اہل سنت جتنی فضیلت کی روایتیں مولا علی کی آئی ہیں اتنی اور کسی کی نہیں آئی. اور امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ جو علی کی شان میں حسان اور جیاد روایتوں سندوں کے ساتھ روایتیں آئی ہیں وہ کسی اور کے کسی بھی صحابی کی شان میں اتنی روایتیں نہیں آئی ہیں. یہ بالاتفاق، یعنی جتنے فضائل اور مناقب حدیث کے اندر مولا علی کی فضیلت میں آئے اتنے اور کسی صحابی کے اکٹھے نہیں آئے. اب یہ بڑی زبردست، یہ چند سیکنڈ میں بات کو ختم کرتا ہوں. اس میں بحث ہے کہ بھئی ان شانوں میں جو اللہ کے نبی نے ہزاروں شانیں مولا کائنات کی بیان کی ہیں، کیٹیگرائز کیا کہ یار ان میں سے سب سے ٹاپ پر کون سی ہے. 3 روایتیں. بعض نے کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا، یہ ساری روایتوں میں سب سے بڑی روایت، ہاں بالکل، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بعض نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی اور میری منزلت وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کی منزلت. لیکن موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں، لیکن علی نبی نہیں ہے. باقی منزلت وہی ہے، وہ میرا ویر ہے، وہ موسیٰ کا ویر تھا، یہ میرا ویر ہے، باقی وہی. اور تیسری وجہ سے امام نسائی نے روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یا علی ما سألت اللہ الا سألت لک، اے علی جو کچھ میں نے اللہ سے اپنے لیے مانگا وہی کچھ میں نے تیرے لیے بھی مانگا. اللہ اکبر. اللہ یہ کہ مجھے کہا گیا ہے محبوب محمد نبوت نہیں مانگنا کیونکہ تو آخری نبی ہے، تیرے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، باقی جو مرضی ہے تو مانگتا جا، علی کے لیے ہم دیتے جا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا، ہر گلی نکڑ
और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।